السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ ایاک کا معنی ہے تیری ہی، یا تجھ ہی سے، یا تجھ ہی کو، یا صرف تجھے۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایاک، دیکھیں پھر دوبارہ آ گیا ایاک، اور اس کے بعد آ رہا ہے نستعین۔ نستعین کا معنی ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایک بات ہم نے ابتدا میں آپ سے عرض کی تھی کہ اگر آپ لفظوں کے معنی یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ چند آیتوں کے بعد الفاظ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری آیت میں 2-3 لفظ نئے ہوتے ہیں، اور بڑی آیتوں میں بھی بڑی آسانی سے ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ایک لفظ یاد کیا ایاک، اور اس کا معنی کہ تیری ہی، یا تجھ ہی سے، یا تجھ ہی کو، یا صرف تجھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نعبدو آگے آ رہا ہے، اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور اب ایاک کے بعد آ رہا ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاک کا معنی کیا ہوا؟ ایاک، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں ہم یہ پڑھ چکے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اور اس حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ پہلی 2 آیات میں بڑے ہی پیارے انداز میں وجود باری تعالیٰ اور توحید کا مسئلہ سمجھا دیا گیا، اور تیسری آیت میں حمد و ثنا بھی اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ساتھ اسلام کا انقلابی عقیدہ جو ہے، عظیم الشان انقلابی عقیدہ، قیامت اور آخرت جو ہے وہ سمجھا دیا گیا۔ تو پہلی 3 آیات میں حمد و ثنا بھی پتہ چلی، اور ساتھ ساتھ 2 بڑے اہم عقیدے ہمیں سمجھ آئے، توحید باری تعالی اور آخرت۔ اور اسی طرح جب ہم نے ان آیات پہ غور کیا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ انسان اپنے ماضی، حال اور مستقبل، یہی 3 حالات انسان پہ گزرتے ہیں نا۔ ماضی میں انسان نہیں تھا، حال میں موجود ہے، اور ایک اس کا مستقبل بھی ہے جہاں اس نے جانا ہے، جو اگلی زندگی، اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ جب ہم نے پچھلی آیات پہ غور کیا تو ہمیں پتہ چلا ان تینوں حالات میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ ماضی میں نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی، اسے پیدا کر دیا، اسے وجود بخشا، اسے خوبصورت انسان بنا دیا، اور خالی پیدا نہیں کیا، اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آئندہ بھی جا کے اسی اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے۔ اور اگر اس زندگی میں، آج کی زندگی میں اس کا فرما بردار رہے گا، اس پر ایمان لائے گا، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے گا، تو پھر اس اگلی زندگی میں اللہ کی رحمت بھی خالص اسی کے لیے ہوگی، اور وہاں بھی جا کے اس کو اسی کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے ہر حال میں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جب انسان اس پہ غور کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے ایک آواز آنی چاہیے، اور اگر انسان کی عقل اور فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو یہ آواز اندر سے آتی ہے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہ جب ہر حال میں میری ضرورتوں کو پورے کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور میں نے
کسی کے سامنے جھکنا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، نعبد عبادت سے بنا نا، عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا. کسی کی عظمت اور اس کی محبت کی. ایک ہوتا ہے کسی سے خوف، جیسے ہی ظالم مارتا ہے اور اس کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا ہے انسان جھکنے پہ یا کوئی کام کرنے پہ، وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا. کسی کی عظمت اور اس کی محبت کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں. تو جب انسان غور کرتا ہے کہ ہر لمحے میری ضرورتیں پوری کرنے والی ایک ہی ذات ہے، تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں اپنی عاجزی، اپنی فرما برداری بس صرف اور صرف تیرے لیے ہی رکھوں گا اور صرف تیرے ہی سامنے اپنی بھرپور عاجزی کا اظہار کروں. عبادت ایک ہی طرح تو نہیں نہ ہوتی. نماز روزے کا نام صرف عبادت تو نہیں ہے. عبادت کے اور اس عاجزی اور فرما برداری کے اظہار کے تو بہت سے طریقے ہیں نا. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہے، حلال روزی کی تلاش کوشش کرنا، اسی طرح لوگوں کے حقوق، انسانوں کے، اپنے ماں باپ کے، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنا، یہ سب عبادت ہے نا. تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ عبادت جو ہے نا، میں اپنی عاجزی اور بھرپور فرما برداری کا اظہار اللہ بس تیرے ہی لیے کروں گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی میرے اندر، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہوگا، نہ کسی سے امید میں اس طرح لگاؤں گا جیسے اللہ تجھے ہے، نہ کسی پر بھروسہ اللہ تیرے مثل اس جیسا، تیرے جیسا بھروسہ جس طرح تجھ پہ بھروسہ ہے ایسا بھروسہ کسی سے نہیں کروں گا، نہ کسی کی اطاعت اور اس کی خدمت اور اس کے کام کو اتنا ضروری سمجھوں گا جتنا تیری عبادت یا تیرے حکم کو بجا لانا ہے. نہ اللہ کہ تیری طرح کسی دوسرے کے سامنے کسی بھی طرح اپنی عاجزی اور اپنی فرما برداری جیسی تیرا حق ہے اس طرح کی عاجزی اور فرما برداری میں کسی کے آگے نہیں کروں گا. اب جب اسے یہ معلوم ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا کہ میرے ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور کون اللہ؟ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، رب ہے سارے جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. تو اب ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ مجھے تو ہر لمحے مدد کی ضرورت ہے. ایک ہے ظاہری مدد، ظاہری اسباب کے کام. سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، آپ کسی کا کہتے ہیں پانی پلا دو. آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ ذرا تعاون کر دو، یہ ذرا میرے ساتھ مدد کر دیں، گاڑی کو دھکا لگا دیں. کوئی بیسیوں کام دنیا میں ہوتے، یہ تو اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں. اور ایک یہ ہے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، پانی چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے. حتیٰ کہ یہ اسباب جو اختیار کر رہے ہیں، اگر انسان سوچ کے کام کر رہا ہو تو اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان اسباب میں تاثیر رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو یہاں بھی اس کو مدد چاہیے کہ اللہ جو میں کھانے لگا ہوں رزق تو نہیں دیا ہے، یہ اس کو میرے لیے صحت کا، تندرستی کا باعث بنا دے. تو ہر چیز میں چونکہ اسے مدد بھی چاہیے، اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کے ماضی، حال اور مستقبل کسی حالت میں بھی یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہے. ہر حال میں مدد کرنے والی ذات اس کی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے. اور اس نے طے کر لیا ہے کہ عبادت میں صرف اور صرف اسی کی کروں گا. تو پھر یہ دوسری بات بھی پکار اٹھتا ہے
इय्याका नस्तईन, तुझी से हम अल्लाह मदद चाहते हैं। देखिए इन आयत को अगर एक अंदाज से इस आयत करीमा को अगर एक अंदाज से देखा जाए तो इसमें हम्दो सना है, अल्लाह ताला की इबादत है और उससे मदद मांगना ये एक दुआ है। यानी मैं इबादत और मदद मांगने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुझे ही इसका हकदार समझता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करूं और सिर्फ तुझ ही से मैं मदद मांगूं। और दूसरी हैसियत से अगर इंसान देखें तो इंसान को दुआ सिखाई गई है आखिर पे। और एक तीसरे अंदाज से भी इसको देखा जा सकता है कि इसमें इंसान को तालीम दी गई है। तालीम भी तो है ना कि इसे समझाया गया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और हकीकी मानों में मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। तो गुज़श्ता 3 आयात में अल्लाह की हमदो सना भी थी और अकायद भी हमें 2 समझ आए, 2 अकीदे हमें समझ आ गए। और इससे अगली आयतें जो आएंगी 3, उनमें इंसान की दुआ है और इस आयत करीमा में दोनों चीज़ें आ गई हैं, अल्लाह की हम्दो सना भी है और इंसान की दुआ भी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और सही अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।